بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہمارے بڑے بھائی ابو عبداللہ شیخ عنایت اللہ سنابلی مدنی حفظہ اللہ کا آج والا یہ دوسرا پروگرام شاہین باغ کی مسجد ابن القیم کے اندر منعقد کیا جائے گا، لیکن صبح ہی سے دلی کا موسم اور تیز بارش کی وجہ سے یہ پروگرام وہاں منعقد کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا، اس وجہ سے اس کو یہاں منتقل کر دیا گیا۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے مقدر کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ یہی پروگرام جو کل یہاں پر منعقد ہوا تھا اسی کو ہم تھوڑے سے موضوع کی تبدیلی کے ساتھ یہاں پر منعقد کر رہے ہیں۔ صحیحین کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ یعنی صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے کہ نیکی کے کام کیا ہیں، میں کن چیزوں سے ثواب کما سکتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں اور فتنوں کے بارے میں سوال کرتا تھا تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کے اندر واقع ہو جاؤں یا فتنوں کا شکار ہو جاؤں۔ موجودہ دور جو فتنوں کے ادوار میں سے ایک دور ہے، اسی دور کے بارے میں غالباً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان صبح کے وقت میں مومن اور شام کے وقت میں کافر ہو جائے گا، اور شام کے وقت میں کافر اور صبح کے وقت میں مومن ہو جائے گا۔ یہ صورتحال جو دنیا کے اندر مختلف انداز کے شبہات کی بنیاد پر آئے دن نئی نئی شکلوں میں ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہے، یہ فتنوں کی وہ شکلیں ہیں جن سے صحابہ کرام بھی خوف کھایا کرتے تھے، جیسا کہ اس روایت میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ شر جس سے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بچنا چاہتے تھے، تو سب سے بڑا شر یہ فتنہ ہے جو انسان کے ایمان کو، منہج کو یا انسان کی اسلامی زندگی کو متاثر کر کے ان کو بدعتیوں میں، مشرکوں میں، کافروں میں شامل کر دے۔ وہ اس بات کو سمجھ ہی نہ سکے کہ دین کیا ہے اور کفر کیا ہے، توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، منہج کیا ہے اور بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اور آپ کے طریقے کی مخالفت کیا ہے۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی یہ روایت آج کے دور کے لیے بڑی قیمتی روایت ہے، اور آج کے دور میں جو موضوع اس وقت رکھا گیا ہے اس کے تناظر میں اگر آج کے دور کا جائزہ لیا جائے، جو موضوع ہے وہ سلفیت کے بعض لازمی اصول و ضوابط، یعنی سلفی منہج پر باقی رہنے کے لیے کون سے ایسے اصول و ضوابط ہیں جو انسان کے لیے لازم ہیں۔ موجودہ پرفتن دور میں ہر وہ شخص جو آمین زور سے کہتا ہے، رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتا ہے، یا اس کے یہاں اکہری اقامت کہی جاتی ہے، یعنی بعض ایسی علامتیں جن علامتوں کو جماعت اہل حدیث کے افراد نے اپنا لیا ہے، ان بعض ظاہری علامتوں پر انسان یہ سمجھ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں سلفی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، اور میں نے صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کر لیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دور میں اگر یہ دیکھا جائے کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول تھا کہ اہل اسلام، اہل الحدیث، اہل الاسلام کے درمیان ویسے ہی ہیں جیسے سارے مذاہب کے درمیان اہل اسلام ہیں، یعنی جیسے سارے مذاہب اہل اسلام پر پل پڑے ہیں، ٹوٹ پڑے ہیں، ویسے ہی جماعت اہل حدیث پر یا صحابہ کرام کے منہج کی سچی ترجمانی کرنے والوں پر مسلمانوں کی جانب منسوب سارے کے سارے مکاتب فکر ٹوٹ پڑے ہیں۔ اور آج کے دور میں ایسا لگتا ہے کہ جماعت اہل حدیث کی جانب منسوب افراد میں ایک چھوٹی سی جماعت ہے جو جماعت حقہ ہے، جس کو بظاہر جماعت اہل حدیث کے درمیان موجود افراد بھی اپنے درمیان مطعون سمجھتے ہیں، اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور دنوں رات اس کو متشدد قرار دیتے ہیں، اس کے اوپر غلط انداز کے اتہامات لگائے جاتے ہیں،
آج حقیقت یہ ہے کہ جماعت اہل حدیث کے درمیان بھی ایک چھوٹی سی جماعت ایسی ہے جو حقیقت میں صحابہ کرام کے منہج کی سچی ترجمانی پیش کرتی ہے، اور وہ بیچاری جماعت اتنی غریب اور اتنی مظلوم ہے کہ خود جماعت کے افراد اس کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ نئے نئے فتنے اسی ہندوستان کے اندر، جنوبی ہندوستان میں اس انداز کے فتنے ہیں کہ ایک شخص ایک مسجد کا امام و خطیب ہے، جماعت اہل حدیث کی مسجد ہے، جمعیت اہل حدیث کا رکن ہے، اور دوسری جانب وہ اخوان المسلمین یا جماعت اسلامی کا بھی رکن ہے۔ یعنی ایک چیز ایسی اپنا رکھی ہے جو صحابہ کرام کے احترام اور صحابہ کرام کے منہج کی سچی ترجمانی ہے، اور دوسری جانب صحابہ کرام کی توہین و تنقیص کرنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا شیوا بن گیا۔ یہ ہم نے منہج کو یا اپنی نسبت کو سلفیت یا صحابہ کرام کی جانب نسبت کرنے کو اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ گویا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں جنت کے ٹھیکیدار ہم ہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہم کو حقیقی معنی میں صحابہ کرام کے اس طرز زندگی کو، طرز استدلال کو دیکھنا ہوگا جس طرز استدلال اور طرز زندگی کو صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں اختیار کیا تھا۔ موجودہ دور میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض ایسے دھڑے جو اپنے آپ کو سب سے سپریم سلفی سمجھتے ہیں، ان کے ہاں طرز استدلال کیا ہے؟ اپنی مرضی کے مطابق کسی ایسے مفتی کا فتویٰ نقل کر دیا جائے جو ان کی مرضی کے مطابق ہے۔ اتنے ایکسپرٹ ہیں، اتنے اپڈیٹ ہیں کہ ان کو اپنی مرضی کے مطابق فتاوے مل بھی جاتے ہیں، جبکہ کسی چیز کے بارے میں فتویٰ دینا، کسی چیز پر استدلال کرنا، کسی چیز کا حتمی فیصلہ کرنا، یہ حقیقت میں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کے ان اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کر کے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر فتویٰ آپ کو دینا ہے تو آپ کو سارے کے سارے علماء جنہوں نے اس پر بحث و مباحثہ کیا ہے، کوئی نتیجہ نکالا ہے، دلائل پیش کیے ہیں، پہلے ان سب کا دراسہ کرنا ہوگا۔ دراسہ کرنے کے بعد آپ کو علماء سے رجوع کر کے اس پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ اس کے بعد جا کر کے آپ کسی اختلافی مسئلے میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس میں سے کون سا مسئلہ اقرب الی السنہ ہے، کون سا مسئلہ قرآن و سنت سے زیادہ قریب ہے۔ آج ہماری مرضی کے مطابق فتاوے چل رہے ہیں۔ یہاں تک صورتحال ہے کہ سلفیت کے نام پر فحش قسم کے جنسی مسائل کو یوٹیوب پر ڈال کر کے لوگ ٹی آر پی کما رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہو گئی۔ ہم نے اس کے باوجود ان کو سلفی یا سپریم سلفی سمجھ رکھا ہے، اور ان کو سنتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان سے مسائل معلوم کرتے ہیں۔ یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ مسائل اگرچہ بالکل واضح ہیں، اسلام کا چہرہ ویسے ہی واضح ہے جیسے دن کا اجالا بالکل واضح ہوتا ہے، اس کی رات کی تاریکی بھی اجالی ہے، لیکن اس کے باوجود جو اختلافی مسائل، اجتہادی مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل میں جب تک سارے کے سارے دلائل، سارے نصوص جمع کر کے، سارے صحابہ کرام کے اقوال جمع کر کے، سارے فتاوے جمع کر کے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش نہ کی جائے، جب تک کسی کو فتویٰ دینے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ بڑا آسان بن گیا ہے کہ ہمارے دل کو جو فتویٰ بھاتا ہے اسی کے مطابق کوئی عالم دین تلاش کر لیا جائے، اسی کے مطابق کوئی مفتی تلاش کر لیا جائے، اسی کے مطابق کوئی واعظ یا یوٹیوبر تلاش کر لیا جائے، اور اس کے بعد اس فتوے کو دنیا کے سامنے عام کر دیا جائے۔ اس کو اتنا آسان بنا دیا گیا ہے، جبکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو دین کے اصولوں سے سمجھیں۔ تو آج پھر سے ہم کو یہ موقع ملا ہے کہ فاضل گرامی ابو عبداللہ عنایت اللہ سنابلی مدنی حفظہ اللہ سے ہم اس موضوع پر کہ سلفیت کے بنیادی شرائط اور بنیادی اصول و ضوابط کیا ہیں جو سلفیت میں داخل رہنے کے لیے لازم اور ضروری ہیں، اس پر تھوڑی سی گفتگو سنیں گے، پھر سوال و جواب کا موقع ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس درس سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا
मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फ़त्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुल फ़तफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिहि ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द तरक्तुकुम अलल बैज़ाइ लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीग़ु अन्हा बअदी इल्ला हालिक। वक़ाल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा मा मात रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला बअदमा तरककुम अला तरीक़तिन नाहिजा औ कमा क़ाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सदर मोहतरम फ़ज़ीलत शेख मोहम्मद बिन रहमानी इब्न अब्दुल हमीद रहमानी हाफ़िज़हुल्लाह, बिरादर ग्रामी फ़ज़ीलत शेख डॉक्टर अरकम रईस मदनी हाफ़िज़हुल्लाह, आप तमाम काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, साथियों, अज़ीज़ों, आज के लिए जिस उन्वान का इंतख़ाब किया गया था और उसका ऐलान भी किया गया था, वो जैसा कि भी आपने मुक़द्दमे में सुना, मनहज सलफ़ के सिलसिले में है। अहले हदीस होने के लिए, सही मानों में सलफ़ी होने के लिए बहुत सारे उसूल हैं, बहुत सारे ज़वाबित हैं, बहुत सारे क़वाइद हैं, जिसका पूरे तौर पर एहतिमाम पाया जाना ज़रूरी है। दावे हमेशा दलाइल के मुहताज हुआ करते हैं, दावों के पीछे बय्यिनात मतलूब हुआ करते हैं। हर आदमी अगर दावे के साथ दलील न पेश करे तो हर आदमी दावा करके बैठ जाए कि मैं अहले हदीस हूँ, मैं सलफ़ी हूँ, मैं साहिब असर हूँ, या मिसाल के तौर पर ताइफ़ नाजिया में से हूँ, फ़िरक़े नाजिया में से हूँ, ताइफ़ मंसूरा में से हूँ वग़ैरह। तो असल में बात जो आपके सामने थोड़ी सी करनी है वो बिल्कुल इसी चीज़ पर मरकूज़ है, 2-3 बातों पर, 4 बातों पर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बातों पर, कि वो एकदम बुनियादी और लाज़मी उसूल व ज़ाब्ते जिसके बग़ैर सलफ़ियत का दावा गलत है। सलफ़ी होने के लिए, अहलुल हदीस होने के लिए, सही मानों में सलफ़ी होने के लिए अलल जाद्दा, बिल्कुल असल राह जो सलफ़ियत की राह है, उस राह पर होने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर ये बुनियादी उसूल व ज़ाब्ते, बुनियादी शर्तें उसके अंदर पाई जाए। अगर आप सलफ़ी मनहज के उसूलों पर से मुताल्लिक़ या उस पर मुश्तमिल किसी किताब का, किसी रिसाले का या किसी तहरीर का मुताला करेंगे तो उसमें बहुत सारे पहलुओं पर या बहुत सारी बातें उसके अंदर आपको मिलेंगी। 10 निकात, 20 निकात, 25 निकात, उससे भी ज़्यादा निकात और पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ज़ाहिर है कि वो सारी बातें इस वक्त यहाँ ज़िक्र करना मकसूद नहीं है, इसलिए कि इहाता मकसूद ही नहीं है। चंद बिल्कुल ही अहम और बहुत ही बुनियादी बातें जो एकदम ज़रूरी हैं उसे आपके सामने ज़िक्र करना है। और इसका मतलब ये आप समझ के रखें कि गुफ्तगू का जहाँ मुस्बत रुख है वहीं इसका मनफी पहलू भी आपके सामने रहना चाहिए। यानी अगर ये उसूल व ज़ाब्ते ना पाए जाएं या ये उसूल व ज़ाब्ते और ये क़वाइद नहीं पाए जा रहे हैं फ़लाँ जगह, इसलिए उनका दावे सलफ़ियत सही मानों में दुरुस्त नहीं है। ये भी आप इस तरह से समझ करके रखें कि यह है असल में इस गुफ्तगू का खुलासा। कुरान करीम की आयत करीमा जो आपके सामने पढ़ी गई है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने साफ़ फरमाया है कि यकीनन ये मेरा सीधा रास्ता है, यकीनन ये मेरा सीधा रास्ता है, फत्तबिऊहु, इसलिए तुम सब के सब इसकी पैरवी करो, वला तत्तबिउस सुबुला, और बहुत सारे रास्तों की पैरवी न करो, वरना ये बहुत सारे रास्ते तुम्हें असल रास्ते से भटका देंगे,
یا تمہیں الگ الگ کر دیں گے، تمہیں ٹکڑیوں میں بانٹ دیں گے، تمہیں فرقوں میں ڈھال دیں گے، تمہیں مختلف گٹوں میں تقسیم کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ جو بات کہی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات کی بہت تاکیدی وصیت کر رہا ہے، تمہیں پریشر کے ساتھ حکم دے رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ۔ یہ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ ہے۔ بات یہ کہہ رہی ہے آیت کریمہ، یہ مضمون، یہ پیغام دے رہی ہے، مضمون واضح طور پر پیش کر رہی ہے کہ صراط مستقیم ایک ہے، وہی راستہ ہے، بالکل سیدھا والا راستہ، اسی پر چلنے کا حکم ہے، وہی نبی کا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے جو راستے ہیں وہ سارے کے سارے راستے بدعات کے راستے ہیں، انحرافات کے راستے ہیں۔ احوا تفسیر اگر آپ کھول کر کے دیکھیں تو اسلاف امت صحابہ کرام تابعین کہتے ہیں سبل سے مراد الاحواء والبدع، بدعات اور خواہشات نفسانی والے راستے ہیں۔ اگر ان پر چلو گے، اصل راستے کو چھوڑ کر کے اپنی مرضی کے مطابق چلو گے، نئی چیزیں جو نکالی جاتی ہیں دین کے نام پر اس پر چلو گے، تو پھر مختلف ٹکڑیوں میں، مختلف دھڑوں میں، مختلف فرقوں میں بٹ جاؤ گے، اور یہ چیز انسان کے لیے خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، اور یہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے منصب کو جو آپ کو دیا گیا تھا اور جو اس کا فریضہ تھا، اس کی ادائیگی کے بعد اخیر میں گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں تمہیں ایک ایسی راہ پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، شاہ راہ پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، بڑے راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جس کی راتیں دن کی طرح روشن ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے لیلھا و نہارھا سوا، جس کی راتیں اور دن دونوں ایک جیسے ہیں۔ رات دن کا فرق، عام طور پر رات اور دن کو فرق کے نام پر بیان کیا جاتا ہے، رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا ایک دوسرے کی ضد ہے، اس طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایسے راستے پر تمہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس کی رات اور دن میں کوئی فرق ہی نہیں، جس کی راتیں دن کی طرح ہیں یا جس کی راتیں اور جس کے دن ایک جیسے ہیں۔ اب اتنی زیادہ وضاحت، اتنی زیادہ روشن راستے پر چھوڑ کر جانے کے بعد بھٹکنے کا کوئی معاملہ تو بنتا نہیں ہے، لیکن وہی بھٹکتا ہے جس کے نصیبے کے اندر ہلاکت ہو، ضلالت ہو، بربادی ہو، وہی بھٹکتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اثر میں یہ بات بیان فرمائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ روایت ابن عباس سے بھی مروی ہے اور غالباً چچا عباس سے بھی مروی ہے۔ بہرحال بیان کرتے ہیں کہ نبی قسم کھا کر کے، غالباً بعض روایتوں میں قسم کا ذکر ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تک موت نہیں ہوئی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایک بالکل روشن راستے پر نہیں چھوڑ دیا۔ یعنی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو اسی وقت ہوئی جب امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالکل روشن راستے پر چھوڑ دیا، جہاں سے کوئی کجی کا مسئلہ نہیں، جہاں سے کوئی بھٹکنے کا مسئلہ نہیں، جہاں سے کسی الجھن کا مسئلہ نہیں، جہاں سے کہیں اندھیرے کا مسئلہ نہیں، پورے طور پر۔ اب یہ اعلیٰ طریقۃ ناہیجہ، ابھی جو آپ منہج بار بار سنتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 10-15 سال سے آپ زیادہ سن رہے ہیں، اس کے پہلے کم سنتے تھے، اس کے پہلے نہیں سنتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ علم عام ہو رہا ہے اور دنیا کے گوشے گوشے میں یہ علم پھیل رہا ہے اور لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ نہج ہے، منہج ہے، منہاج ہے نا، یہ سب ایک معنی میں ہے، اور اس معنی کے اندر جو 2-3 باتیں خاص پائی جاتی ہیں وہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جب ہم کہیں منہج تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی راستہ ہے جس راستے کے اندر 2-3 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، پہلا راستہ تو پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ راستہ بالکل سیدھا ہے، اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کجی بجی نہیں ہے، اس کے اندر بالکل سیدھا سا راستہ ہے۔ دوسری جو خصوصیت اس راستے میں پائی جاتی ہے وہ ہے اس کا روشن ہونا، اجالا ہے، بالکل روشن ہے وہ راستہ، تاریکی اور اندھیرے کا کوئی دخل نہیں ہے دور دور تک۔ تیسری جو خصوصیت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ راستہ بہت ہی زیادہ سہل اور سرل ہے، آسان ہے، سمپل ہے، اس کے اندر کوئی الجھن نہیں، اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں، اس کے اندر کوئی گنجلک مسئلہ ہے ہی نہیں، بالکل آسان اور سمپل ہے۔ یہ راستہ ان خصوصیات سے بھرا ہوا
ان خصوصیات اور ان صفات سے آراستہ راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آپ کو دیا ہے۔ اب یہ راستہ ہے کیا جس کو ہم لوگ سلف کا راستہ کہتے ہیں؟ بالکل سرسری طور پر سلف سالف کی جمع ہے، گزرے ہوئے لوگ، گزرے ہوئے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ سلف کہتے ہیں۔ اب یہ ایک لفظی معنی ہے سلف کا، لیکن جب اصطلاح میں ہم آتے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو لوگ پہلے جا چکے ہیں، جو لوگ گزر چکے ہیں، انصار ہوں یا مہاجرین ہوں، ہے نا؟ ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانے کے لوگ میرے زمانے والے ہیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس کے بعد والے، تیسرے نمبر پر اس کے بعد والے، ترتیب کے ساتھ، ہے نا؟ تو اب ان حدیثوں کو اکٹھا کرنے کے بعد آیات کو احادیث کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ جن گزرے لوگوں کی راہ کی بات چل رہی ہے اس سے مراد وہ گزرے ہوئے لوگ ہیں جن کو قرآن میں صحابہ کے نام سے یاد کیا گیا، مہاجرین کے نام سے، انصار کے نام سے یاد کیا گیا سب سے پہلے نمبر پر، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ان کے شاگردان، تیسرے نمبر پر ان کے شاگردان، یہ تین طبقے۔ اچھا، جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے، چوتھے نمبر پر، پانچویں نمبر پر، قیامت تک، آج تک اور قیامت تک سب کو یہ درجہ بالترتیب ملتا جائے گا، اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد ملتا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن فضیلت کا اعلان تین کہہ لیجئے کہ قرون کے لیے کر دیا گیا، تین قرون کے لیے کر دیا گیا، خیریت کی بشارت دے دی گئی۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں منہج سلف کے اصول، منہج سلف کے لازمی اصول، جب تک ان اصولوں کو بروئے کار نہیں لایا جائے گا، اپنایا نہیں جائے گا زبان کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، استدلال کے ذریعے سے، اور اس کے بعد اسی مشن پر دعوت کے ذریعے سے، تب تک یہ سلفی مشن کا دعویٰ درست نہیں ہوگا، اس راستے پر ہونے کا دعویٰ درست نہیں ہوگا، اس کے اندر یا تو خلل ہوگا یا پورے طور پر وہ دعویٰ ہی باطل ہوگا، یا مثال کے طور پر بہت کچھ اصلاح کے قابل پہلو ہوں گے، جو بھی درجہ بندی ہو سکتی ہے اس کے اندر کمی بیشی کے اعتبار سے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا اصول ہے جو سرے سے مفقود ہے، بہت ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، لیکن ایک ایسا بنیادی اصول ہے جو مفقود پایا جا رہا ہے، تو اس ایک اصول کی بنیاد پر سارے اصولوں پر چلنے کے باوجود بھی وہ دائرے سلفیت سے، دائرے اہل حدیثیت سے خارج ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب چونکہ لمبی بات بہت زیادہ نہیں کرنی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آئیے براہ راست موضوع میں داخل ہوتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے جو بنیادی بات ہے منہج سلف کے ایک دم لازمی اصول، ان اصولوں میں سے سب سے پہلا اصول وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں التوحید اولاً، التوحید اولاً، سب سے پہلے توحید الہ۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ سلفی مشن کا، سلفی منہج کا سب سے پہلا اصول، سب سے پہلی بنیاد، سب سے پہلی جڑ کیا ہے اس کی؟ کہ یہ توحید کی دعوت سب سے پہلے دیتے ہیں۔ اب اس جملے کو یاد رکھنا، توحید کی دعوت سب سے پہلے، یہ ہے سلفیت کا مشن۔ سلفیت کا مشن یہ نہیں ہے کہ سلفی دعوت توحید بھی دیتے ہیں، بلکہ سلفی دعوت توحید سب سے پہلے دیتے ہیں، ورنہ پھر وہ سارے لوگ شامل ہو جائیں گے اس کے اندر۔ جو یہ کہتے ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک توحید کی دعوت نہیں دیں گے جب تک کہ حکومت اور نظام سلطنت قائم نہیں کر لیں گے۔ اور اب یہی نام لینے کی نوبت آ جاتی ہے۔ سید قطب کو آپ پڑھ لیں، محمد قطب کو آپ پڑھ لیں، ان کی کتابوں کو آپ پڑھ لیں، صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں جب تک حکومت ہماری قائم نہیں ہو جاتی تب تک اس دعوت توحید کو ملتوی رکھو۔ جب تک حکومت قائم نہیں ہو جاتی تب تک کیا کرو؟ دعوت توحید کو ملتوی رکھو، پوسٹ پون کرو، اس کو ڈیلے کرو، بعد میں حکومت قائم ہوگی تب توحید کی دعوت دیں۔ اب مسئلہ یہی میں نے کہا شروع میں کہ توحید کی دعوت نہیں مشن ہے، اصول ہے، بلکہ توحید کی دعوت سب سے پہلے ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی کیوں اتنی شدت، پہلے کیوں توحید کی دعوت؟ اس لیے کہ اگر توحید کی دعوت پہلے نہیں آئے گی تو دو بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک تو ہے کہ توحید کی دعوت اگر سب سے پہلے نہیں دی گئی، بقیہ ساری چیزوں کی دعوت دے دی گئی اور اس کی موت ہو گئی، تب بھی وہ آدمی جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ توحید تو لازمی شرط، نماز زندگی بھر پڑھتے رہو
لیکن توحید خالص کے بغیر جنت ممکن نہیں. کتنی باتیں ہیں, بہت ساری باتیں. عبداللہ بن جدعان کا مشہور واقعہ, عبداللہ بن جدعان کا جو اسلام سے پہلے ہے نا عرب کے علاقے میں کافی رئیس آدمی, کافی دولت مند اور کافی دین داتا, خرچ کرنے والا اور کھلانے والا پلانے والا, حاجیوں کے لیے ہے نا کئی مہینوں پہلے کنویں کھدوا کر اس کے اندر کھجور ڈلوا دینا تاکہ وہ نرم ہو جائیں اور پانی میٹھا ہو جائے, پھر حاجیوں کو پلائے گا, ان کے ٹینٹ لگوانا, یہ سارے کام کرتا تھا. اور کافی سخی فیاض آدمی تھا. اس کی موت ہو گئی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ جو ساری نیکیوں کے کام کرتا تھا هل ينفعه ذلك, کیا وہ ساری چیزیں عبداللہ بن جدعان کو کچھ کام آئیں گی, کچھ کام آئیں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ عائشہ کچھ کام نہیں آئیں گی, کوئی فائدہ عبداللہ بن جدعان کو وہ کھلانے پلانے ٹینٹ وینٹ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسے جو کچھ دنیا میں ملنا تھا مل گیا کہ فلاں ایسا کرتا ہے, فلاں ایسا کرتا ہے, فلاں ایسا کرتا ہے, بڑا اچھا آدمی, بڑا دین داتا, جو ملنا تھا دنیا مل. آخرت میں اس کے بدلے میں کچھ ملے؟ بالکل نہیں. کیوں نہیں ہوگا, کیوں نہیں فائدہ ملے گا؟ انہ لم یقل یوما من الدار رب اغفر لی خطیئتی یوم یبعثون, اے میرے پروردگار مجھے اس دن بخش دینا جس دن سب کو دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا. اس نے کبھی کہا ہی نہیں یہ بات, نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کی الوہیت پر صحیح عقیدہ ایمان رکھتا تھا اور نہ اسے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے آخرت پر یقین تھا. تو اس کی ساری نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسے کچھ کام آنے والی نہیں. بہت موٹی بات ہے, اس پر لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا, اگر توحید کی دعوت سب سے پہلے نہیں دیں گے تو پھر ہم قرآن کریم کی ایک نئی نہ جانے کتنی آیتیں, سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا جو اصول, ضابطہ اور مشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا ہے نا, ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو آپ کی دعوت کا طریقہ تھا اور آپ نے جو اپنی امت کو دعوت دینے کا حکم دیا ہے اس کی خلاف ورزی ہو جائے گی. قرآن کریم کھول کر کے دیکھو, نوح علیہ الصلوۃ والسلام, ہود علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت ابراہیم, حضرت سارے لوگ, آپ کو کیا ملے گا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم کے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا تمہارا کوئی سچا معبود نہیں. دعوت کی اساس یہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سب سے پہلے کس بات کی دعوت دی؟ توحید کی. کیونکہ توحید اگر نہیں ہے تو بقیہ ساری نیکیاں کسی کام کی نہیں ہے. اور اگر توحید سلامت ہے اور اس کے بعد نیکی کرنے کا موقع ہی نہیں ملا, یا موقع ملا لیکن کوتاہی کیا انسان نے, تب بھی بخشش کے پورے امکانات موجود ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بہت موٹی بات ہے. تو یہ سب سے پہلے چاہیے, انک تأتی قوما اہل کتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ. ابو موسیٰ اشعری, معاذ بن جبل, آپ لوگ جہاں جا رہے ہیں دعوت دینے کے لیے یمن میں, تمہارا سامنا اہل کتاب یہود و نصارہ سے ہوگا, سب سے پہلے تم انہیں جس بات کی دعوت دینا وہ یہی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں. یہ مشکل. اب ساری جماعتوں پر نظر ڈال کر کے دیکھ لو, آپ کو ان شرطوں کے ساتھ تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ منہج سلف یہی ہے کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت, نہ اس سے پہلے نماز, نہ اس سے پہلے روزہ, نہ اس سے پہلے حج, نہ اس سے پہلے زکوٰۃ, کچھ نہیں. ترتیب یہی ہے, سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. اگر یہ قبول کر لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لیں, تب انہیں بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. یہ بھی مان لیں, تب بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے. یہ سب اللہ کے نبی نے بات میں بتلایا نا. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا فَإِنْهُمْ, اگر مان لیں تو اس کے بعد سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید کی دعوت. اب آپ دیکھیے, اب خلل آپ دیکھتے جائیں ساتھ میں. ایک تو یہ کہ آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو توحید کی دعوت کا معنی بھی یاد رہے. وہ آیت کریمہ ہم نے ایک پڑھی آپ کے سامنے, یا قوم اعبدوا اللہ, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچے معبود حقیقی ہونے کی دعوت دینا, اور یہ دعوت اس بات کو لازم ہے کہ اس کی ضد سے ان کو دور کیا جائے, اس کے اپوزٹ سے. اگر ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دینا ہے تو اس کے سوا سب سے بائیکاٹ کرنے کا بھی حکم دینا ہے.
کسی کی بھی عبادت اللہ کے سوا نہیں ہونی چاہیے. اس کے بغیر دعوت توحید ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. اب یہ چیزیں آپ اپنے سامنے رکھیں اور اس کے بعد نظر ڈال کر کے دیکھیں. سب سے پہلے دیکھیں کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دینے والے، اسلام سے نسبت رکھنے والے فرقوں میں سے، دھڑوں میں سے کون سا دھڑا اور فرقہ ہے جو سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتا ہے؟ آپ سروے کر کے دیکھیں. نمبر 1. نمبر 2، یہ سروے کر کے دیکھیں کہ توحید خالص کی دعوت، توحید خالص کی دعوت جس کے اندر کسی بھی طرح کے شرک کے ایک ذرے کی ملاوٹ نہ ہو. اور ہم یہ بار بار کہتے رہتے ہیں، یہاں بھی دوہرا دیتے ہیں آپ کے سامنے. توحید خالص جب آپ کے سامنے کہا جائے نا تو اس کو پرکھنے کے لیے ایک 2 لفظوں کا اصول یاد کر لینا. 2 لفظوں کا اصول قرآن کریم کی آیتوں میں دونوں اصول بیان کر دیے گئے. کئی جگہوں پر وہ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہراؤ. شیئن، کیا کہا؟ شیئن، کچھ بھی شریک نہ ٹھہراؤ. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے. 2 الفاظ ملیں آپ کو، ایک شیئن اور ایک احدن، کچھ بھی شریک نہ ہو اور کوئی بھی شریک نہ ہو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو ہر کچھ سے پاک کر لے جائیں گے اور ہر کسی سے پاک کر لے جائیں گے تو آپ کی توحید خالص ہو جائے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب سارا حق عبادت کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اس میں کسی بھی طرح کی شراکت کی گنجائش نہیں. ساری جماعتوں میں جا کر کے آپ چیک کر کے دیکھیں، چیک کر کے دیکھیں، جائزہ لے کر کے دیکھیں، کتابیں پڑھ کر کے دیکھیں، ان کی تقریریں سن کر کے دیکھیں، ان کی خطبے سن کر کے دیکھیں، ان کی ویب سائٹیں اٹھا کر کے دیکھیں، لٹریچر اٹھا کر کے دیکھیں. یہ چیک کر کے دیکھیں سب سے پہلے توحید کی دعوت کون دے رہا ہے. نمبر 1، سب سے خالص دعوت، توحید خالص کی دعوت سارے فرقوں میں دھڑوں میں کون دے رہا ہے؟ توحید کی دعوت دینے والے جو ہیں، ایک طبقہ تو ہے ہی نہیں، بعد میں دے گا وہ جب حکومت قائم ہو جائے گی. دوسرا طبقہ جو توحید کا نام لیتا ہے، دعوت دیتا ہے، لیکن اس کے یہاں پرائرٹی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، خالص دعوت نہیں ہے، توحید ہے لیکن غیر اللہ کے ساتھ استمداد بھی پایا جاتا ہے، غیر اللہ سے استعانت بھی پایا جاتا ہے، قبروں سے مراقبہ بھی پایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی عالم الغیب اللہ کے سوا کو بھی مانا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اولیاء کو، بزرگوں کو، کسی ایک کو مقام الوہیت پر کھڑا کیا جاتا ہے، دوسرے کو مقام عبدیت پر کھڑا کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اشارہ ہے صرف اور صرف، ورنہ شرک بھرا ہوا ہے. میرے بھائیوں، خالص توحید کی ضرورت ہے. شرک کی ملاوٹ والی توحید کیسے توحید خالص ہو سکتی ہے؟ تو یہ 2 ہی شرطیں آپ چیک کر کے دیکھیں تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ اس مشن پر اگر کوئی دعوت چل رہی ہے تو صرف اور صرف سلفیت کی، اہل حدیثیت کی دعوت چل رہی ہے. آج بھی اگر اس کے باوجود بھی کہیں کسی سے کوئی چوک ہو جائے، یہ مشن ہمیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کتاب میں کسی مصنف سے کوئی چوک اور غلطی ہو گئی، چاہے وہ ماضی میں سلف کے ادوار کے بعد کے لوگ ہوں، 4 صدی کے، 5ویں صدی کے، 6 صدی کے، 8ویں صدی کے، اس کے پہلے کے، اس کے بعد کے، اگر کہیں کسی سے کوئی چوک انسانی تقاضے کے مطابق، بشری تقاضے کے مطابق ہوئی تو ہم اس پر نوٹ لگاتے ہیں، ہم اس پر تعلیق لگاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہاں ان سے غلطی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرمائے. لیکن ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کی بات کو آنکھ بند کر کے لے لیں، اس لیے کہ اس کا مقام بہت زیادہ اونچا ہے، بہت بڑا شارح ہے، بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا امام ہے، بہت بڑا ہے نا ولی. اس نام پر ہم کسی کی بات کو آنکھ بند کر کے لینے کے لیے تیار نہیں ہے. توحید کو خالص کرنا ایک بنیادی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں، جب تک یہ توحید خالص نہیں ہوگی تب تک اس پر کی گئی بشارتیں اللہ کی کتاب کے اندر اور دی گئی بشارتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ہمیں کبھی وہ حاصل نہیں ہو سکتی. اچھا، اور اشارہ کر دوں، توحید میں جو خلل پایا جاتا ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جو لا الہ الا اللہ کا معنی لا موجودہ الا اللہ کرتا ہے، صوفیہ کا عقیدہ.
کیا معنی کرتا ہے لا الہ الا اللہ کا؟ لا موجودہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے، جو بھی موجود ہے وہ کون ہے؟ استغفر اللہ، کیا ہے وہ؟ اللہ ہی ہے۔ اب یہ سب جو لوگ بیٹھے ہیں موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں؟ تو جو بھی موجود ہے وہ اللہ ہی، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ دنیا کا بدترین قسم کا شرک ہے۔ ایک طبقہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا بیان کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے لا خالق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی زمین آسمان کا پیدا کرنے والا نہیں، انسان جن کا پیدا کرنے والا نہیں۔ یہ بات تو ابو جہل ابو لہب بھی مانتے تھے۔ جھگڑا کس کا تھا؟ عبادت میں شرک کرنے کا مسئلہ تھا، عبادت کا مسئلہ تھا، ورنہ سب لوگ مانتے تھے۔ اس کا انکار کرنے والے دنیا میں بہت نادر لوگ ہیں۔ خالق، مالک، رازق، مدبر، منتظم کا ماننے والے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے والے، نہ رکھنے والے دنیا میں چند لوگ ہیں۔ قارون جیسے لوگ اور کچھ ملحدین جو ہیں، لیکن انبیاء کا، قوموں کا سب سے بڑا جھگڑا کس بات کا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں توحید خالص نہ ہونا، اس پر جھگڑا چلتا رہا۔ ایک طبقہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، جس کی بات میں آپ سے کر رہا تھا ابھی شروع میں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے حکومت قائم ہوگی، بعد میں توحید کی دعوت دی جائے گی، اس کو ڈیلے کرو، ملتوی کرو۔ اور یہ باتیں سب حوالوں کے ساتھ کتابوں کے اندر صفحہ نمبر اور سطر نمبر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں۔ چونکہ یہ وقت مختصر درس ہے اور جلدی کچھ باتیں عرض کرنی ہے، اس لیے تفصیلات میں ہم نہیں جانا چاہتے۔ ایک فکر آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ یہ سلفی دعوت کا، سلفی مشن کا یا منہج سلف کا ایک سب سے بنیادی اصول۔ اب مجھے بتاؤ کہ دنیا کے اندر اتنے سارے لوگ اسلام سے نسبت رکھنے والے ہیں، دھڑے ہیں، فرقے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، کوئی اپنے آپ کو سواد اعظم کہتا ہے، کوئی اس سے چھوٹا، کوئی اس سے چھوٹا ہے کہ نہیں؟ ان سب کو چیک کر کے دیکھو کہ کیا یہ اصول، توحید خالص کی دعوت کا اصول، کیا ان کے ہاں پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے؟ پرکھیں گے ہم اس کے اوپر۔ تو سلفیت کا، منہج سلف کا ایک سب سے زیادہ لازمی اصول کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا ہے۔ آپ نے دعوت کے پورے نصاب پر نظر ڈالا ہوگا، دعوت کا پورا نصاب، تبلیغ کا پورا سسٹم، آپ کو سارے چیپٹر اس کے اندر ملیں گے، لیکن توحید خالص کا مضمون، اس کا چیپٹر آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کو فلاں کتاب ملے گی، لیکن آپ کو اگر پورے نصاب میں کوئی چیز نہیں ملے گی تو آپ کو کتاب التوحید نہیں ملے گی۔ کون سی دعوت کا مشن؟ سارے انبیاء سب سے پہلے کس بات کی دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ سمجھ رہے؟ ایک آدمی اللہ کے نبی کے سامنے آیا، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت، اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں اسلام قبول کر کے میدان کارزار میں اترنا چاہتا ہوں۔ جہاد کا موقع تھا، اللہ کے نبی موجود تھے۔ میں اللہ کے نبی میں اسلام لانا چاہتا ہوں، میدان جہاد میں اترنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ پہلے اسلام لاؤں کہ میدان کارزار میں اتر جاؤں؟ اسلم ام اقاتل، اسلام لاؤں کہ لڑوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اسلم ثم قاتل، پہلے اسلام لاؤ بعد میں لڑنا ہے۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے اسلام لانا ہے، بعد میں لڑنا ہے۔ اس نے اشہد اللہ پڑھا، کلمہ توحید پڑھ کر کے، شہادت پڑھ کر کے، شہادتین پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد وہ میدان کارزار میں اترا اور ایسے لڑا پامردی کے ساتھ کہ اس کی شہادت واقع ہو گئی۔ لوگوں نے آ کر کے بتایا اللہ کے نبی وہ ابھی جو اسلام قبول کر کے گیا ہے، میدان کارزار میں لڑتا شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عمل قلیلا و اجر کثیرا، بہت عمل تھوڑا کیا لیکن بہت بڑے اجر سے سرفراز ہو گیا۔ اجر عظیم قرآن کریم میں جنت کو کہا گیا ہے۔ کس کو کہا گیا؟ اجر عظیم جنت کو کہا گیا۔ یعنی عمل صرف میدان کارزار میں لڑنے کا ایک عمل کیا ہے، نہ ایک سجدہ کیا، نہ ایک رکوع کیا، نہ نماز پڑھا، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ کچھ نہیں کیا، ایک عمل چھوٹا سا کیا، لیکن توحید تھی کہ نہیں اس کے پاس، بہت بڑے اجر سے سرفراز ہو گیا۔ خلاصہ کلام کیا ہے یہ جائزہ لے کر کے دیکھو۔ اس لیے ہم ایک بات یاد رکھو، نہ کسی کو کثرت کے نام پر پرکھتے ہیں، نہ کسی کو تقدس کے نام پر پرکھتے ہیں۔ کوئی بھی اصول قرآن کا، سنت کا ان باتوں پر فٹ نہیں ہوتا۔ نہ اکثریت کی بنیاد پر حق کا فیصلہ کیا جائے گا، نہ اقلیت اکثریت کا کوئی معیار حق کے لیے ضروری ہے، ہرگز نہیں۔ حق ایک آدمی کے پاس بھی ہو سکتا ہے اور ہزاروں کے پاس بھی ہو سکتا ہے۔ حق کو حق کے اصولوں سے پہچانا جائے گا،
توحید خالص کی دعوت ہے تو وہ یقیناً سلف کی راہ پر چلنے والا ہے. لیکن اگر توحید خالص کی دعوت سب سے پہلے نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سلفیت کی اصل راہ پر چلنے والا نہیں ہے. تو ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, اس کا آپ جائزہ لے کر کے دیکھیں. نمبر 2 بات سنت کی آپ کے سامنے کرنی ہے کہ سلفی دعوت کے منہج کا یا منہج سلف کا دوسرا بنیادی اصول جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جب سنت رسول کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کو پڑھنا, پڑھانا, سیکھنا, سکھانا, اس پر عمل کرنا, اس کو پھیلانا, اس سے محبت رکھنا, اس کے پڑھنے والوں سے محبت رکھنا, اس کے سیکھنے والوں سے محبت رکھنا, سمجھ رہے ہیں, یہ سارا اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمارے یہاں یعنی سلفی مشن کے اندر, سلفیت کے منہج کے اندر سب سے زیادہ بنیادی حیثیت حاصل ہے. یاد رکھیں, توحید کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے, اور میں اگلے والے نقطے میں مزید وضاحت بھی کروں گا آپ کے سامنے, وہ یہ ہے کہ سنت کی بالادستی ایسی ہونی چاہیے کہ سارا کا سارا دین, قرآن کو بھی سمجھنے کا کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے ذریعے سے ہوگا. اب دین کو لینے کے یہی دونوں سورس بھی ہیں, اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اور یہ دونوں چیزیں سب سے پہلے جن لوگوں کے سامنے اتری اور آئیں وہ کون لوگ تھے, انہوں نے کیسے دیکھا, کیسے ان کے سامنے اترا, کیسے ان کے سامنے پڑھ کر کے سنایا گیا, کیسے عمل کیا اللہ کے نبی نے, کیسے ان صحابہ نے نبی کو بولتے ہوئے دیکھا, سنتے ہوئے دیکھا. اس پہلے بیچ کو بھی ہمیں سامنے رکھنا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہی سورس ہے دین اسلام کا. یہی کیا ہے؟ دین لینے کا سورس اور مرجع ہے قرآن, سنت اور صحابہ کرام, جو سب سے پہلا بیچ ہے ان کی سمجھ کے مطابق دین اسلام کو لینا. اب اس پر بھی آپ پرکھ کر کے دیکھ لیں, اس پر بھی آپ پرکھ کر کے دیکھ لیں کہ کون ہے جو واقعی سنت صحیحہ پر, خالص سنت پر عمل کر رہا ہے, اس کی دعوت دے رہا ہے, اس کی بالادستی سمجھ رہا ہے, اس کے سامنے اپنی جذبات کو, اپنی عقل کو, اپنی دانشوری کو, اپنی لاجک کو, اپنی شخصیت کو, اپنی بزرگی کو, اپنی پیروں کو, فقیروں کو, اپنے اماموں کو, مرشدوں کو نظر انداز کون کرنے کے لیے تیار ہے. یہ اصول یاد رہے. دعویٰ سنت کا کافی نہیں ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی آیتیں پڑھنا کافی نہیں ہے, اسے تطبیق میں اتر کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو قرآن کا نام نہ لیتا ہو, کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو سنت کا نام نہ لیتا ہو, لیکن دیکھنا ہوگا کہ صحیح معنوں میں قرآن کریم کو اور سنت کو ویسے اپنی زندگی میں برت رہا ہے کہ نہیں برت رہا ہے. قرآن کا نام لے رہا, سنت کا نام لے رہا ہے, لیکن امام کی بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. دین کا سورس خواب کو بھی بنا رکھا ہے, دین کا سورس الہام کو بھی بنا رکھا ہے, دین کا سورس کشف اور کرامات کو بھی بنا رکھا ہے, دین کا سورس اپنی عقل کو بھی بنا رکھا ہے, دین کا سورس لاجک اور دانشوری کو بھی بنا رکھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دین کا سورس اپنی ذوق کو, اپنی مرضی کو, جو اس کے جی میں آتا ہے, جچتا ہے, اس کو بھی دین کا سورس بنا رکھا ہے. تو پھر یہ سنت نہیں ہے ان کی زندگی کے اندر. سنت وہ ہے کہ اگر سنت آ جائے تو اس کے سامنے دنیا کے ہر ایک کو ہیچ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ مشن سلفی مشن ہے, یہ منہج سلف کا دوسرا بنیادی اصول ہے. اس کے بغیر کوئی سلفیت کے دعوے میں صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو ہم اتنا کافی نہیں سمجھتے کسی کو کہ قرآن پڑھے, حدیث پڑھے, قرآن پڑھے, حدیث پڑھے, اور اس کے بعد پتہ چلا کہ اندھی تقلید بھی کر رہا ہے. حدیث آئی ہے اس کے مقابلے میں تقلید کر رہا ہے, حدیث آئی ہے خواب کو بیان کر رہا ہے, حدیث آئی ہے الہام کو بیان کر رہا ہے, حدیث آئی ہے کشف و کرامات کو بیان کر رہا ہے, مختلف انداز کے عقل کو, دانشوری کو بیان کر رہا ہے, اور وہ ٹھکرا رہا ہے. اور ابھی اگلے نقطوں میں آپ کے سامنے ذرا دلیلوں سے بھی بات کروں, حوالوں سے بھی بات کروں گا. دیکھیے بہت بنیادی چیز ہے, بہت بنیادی چیز ہے کہ دلیل قرآن کی آیت کریمہ ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو, اور آیت کریمہ کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اسی معنی میں پڑھا جائے, بطور استدلال پیش کیا جائے جس معنی میں اللہ کے نبی کے صحابہ نے سمجھا ہے, برتا ہے, عمل کیا ہے, آگے تابعین کو اور بعد کے لوگوں تک پہنچایا ہے.
بہت ضروری، بہت زیادہ، بہت بنیادی مسئلہ. پرکھ کر کے دیکھ لو آپ دنیا کے فرقوں کو، وطن عزیز ہندوستان کے اندر جو بہت سارے فرقے ان کو دیکھ لو آپ. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہوائی کی بات ہے. آپ اس کے مثالیں بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں گے نا تو بھرپور مثالیں آپ کو مل جائیں گی. لوگ کہتے ہیں کہ شدت کی بات کرتے ہیں. میرے بھائیوں، کیا یہ دین نہیں ہے جس کی بات آپ کے سامنے کی جا رہی ہے؟ کیا یہ دین نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے؟ کیوں نہ بات کہی جائے؟ کس کی رعایت کریں اگر اللہ کی کتاب کی رعایت نہ کریں، نبی کی سنت کی رعایت نہ کریں، صحابہ کرام کے مشن اور منہج کی رعایت نہ کریں؟ تو بھلا مجھے بتاؤ کہ کس کی رعایت کریں؟ اور کسی اور کی رعایت سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو سکتا ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کے خلاف زبان کھول دیتے ہو، اتنے بڑے بڑے اونچے مقام کے وہ ہیں، اتنے بڑے اونچے مقام کے وہ ہیں، اتنی زیادہ شہرت یافتہ ہیں، اتنے زیادہ فالوور ہیں، اتنا بڑا حلقہ ان کا علم ہے، حلقہ شاگردان ہے. ان کے خلاف آدمی کہتا ہے کہ اس کے ہاں بدعت پائی جاتی ہے، اس کے انحراف پایا جاتا ہے. بہت بڑا جرم اور گناہ سمجھا جا رہا ہے کہ زبان کیوں کھولی جا رہی ہے. اگر شخصیت کے خلاف بات کرنے پر آپ کو غیرت آتی ہے تو آپ کو اس سے زیادہ غیرت سنت کی مخالفت پر ہونی چاہیے. اس سے زیادہ غیرت آپ کو توحید کی خلاف ورزی کرنے پر ہونی چاہیے. اور اگر نہیں ہے تو پھر ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. کیسا ایمان ہے کہ ہم شخصیتوں کے خلاف بات کرنا برداشت نہیں کرتے اور توحید کے خلاف بات برداشت کرتے ہیں، سنت کی خلاف ورزی کرنا برداشت کرنے کو تیار ہے؟ میرے بھائیوں، پوری دنیا ایک طرف، نبی کی ایک، سنت ایک طرف. یاد رکھیں یہ طریقہ ہمارا ہونا چاہیے اور یہ ہمارا مشن ہے، یہ سلفیت کا مشن ہے. اسی پر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین چلتے رہے. کسی نے پوچھا، اور بات لمبی نہ ہو جائے، ابو بکر بن عیاش سے کسی نے پوچھا من سنی، سنی کون ہے؟ سنی کون ہے؟ سنت پرست کون ہے؟ سنت پر چلنے والا کون ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا معلوم آپ کو؟ انہوں نے جواب دیا تھا عجیب و غریب انداز. یہ امت کے اسلاف ہے نا، ان کے علم کی گہرائی کا اندازہ لگاؤ. انہوں نے کہا سنی اسے کہتے ہیں کہ جب اس کے سامنے کسی بھی طرح کی بدعت کا ذکر کیا جائے، خواہشات نفسانی کا ذکر کیا جائے، لا يتعصب لشیء منہا، تو کسی بھی چیز کے لیے تعصب نہ کرے. کوئی بھی نئی چیز لاؤ، کوئی بھی رائے لاؤ، کوئی بھی لاجک لاؤ، کوئی بھی منمانی چیز لاؤ، کوئی بھی نظریہ لاؤ، کسی کے لیے کوئی تعصب نہیں. صرف اگر رجحان میلان اور تعصب ہے تو کس کے لیے؟ صرف اور صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سنی وہ ہے، سنی وہ ہے. ہم سے پوچھا جائے تو سنی وہ ہے جو یہ کرتا ہو، یہ کرتا ہو، یہ کرتا ہو، یہ کرتا ہو، وہ سنی ہے. ابو بکر بن عیاش کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سنی وہ ہے جو کسی بدعت کو خاطر میں نہ لاتا ہو، کسی نفس پرستی کو خاطر میں نہ لاتا. وہ کون ہے؟ وہ سنی ہے. جب وہ بدعت کا ذکر آیا عقیدے میں، عقیدے کی بدعت، یعنی کون سی بدعت؟ وہ بدعت جس کو عقیدے کی بڑی بدعتوں میں شمار کیا گیا ہے. تقدیر کے انکار کرنے کی بدعت ہے نا. سب سے پہلے بصرہ میں تقدیر کے انکار کی بدعت شروع ہوئی تھی جب دو لوگ آئے تھے، دو تابعی، اور عبداللہ بن عمر سے آ کر کے بتلایا کہ ہمارے علاقے میں یہ بدعت چل پڑی ہے، بتائیے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کیا جائے جو تقدیر کا انکار کر رہے ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھ کر کے دلیل پیش کیا جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر پر ایمان رکھو، تب جا کر کے تم ایمان والے بن سکتے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ طریقہ ہونا چاہیے. سنت ہماری زندگیوں کے اندر سب سے زیادہ پرائیورٹی کے ساتھ ہونی چاہیے. اس کے سامنے ہم کسی کی بات کو بھی خاطر میں نہ لائیں، کوئی بڑی سے بڑی شخصیت بھی ہو. یہ جو سنت کا تصور ہے سلفی منہج کے اندر، مجھے بتاؤ کہ جتنے فرقے ہیں کون اس پر چل رہا ہے؟ کون چل رہا ہے مجھے بتاؤ ذرا. ہم نے شروع میں حوالے دے دیے کہ کس کس چیز کو سورس بنا لیا گیا ہے دین حاصل کرنے کے لیے. تیسری بات لمبی نہ ہو، وقت بالکل مختصر ہے. تیسری بات جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سلفی منہج کا ایک بنیادی اصول یہ ہے، اور اسے اچھی طرح سے ذہنوں میں رکھنا، اچھی طرح سے، وہ یہ ہے کہ سلفی منہج میں اس بات بھی ہے اور اس بات کے مقابلے میں یا اس بات کی ضد جو نفی کرنے والی چیز ہے وہ بھی ضروری ہے. یعنی سلفی منہج کا، سلفیت کے راستے کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر توحید بیان کیا جائے
تو صرف توحید بیان کرنا کافی نہیں ہے، شرک بھی بیان کرنا ضروری ہے، شرک بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ شرک کرنے والوں پر رد کرنا بھی ضروری ہے۔ گول مول طریقہ مناسب نہیں، صحیح نہیں۔ اتنا کافی نہیں کہ توحید بیان کرتا ہے، توحید بیان کرتا ہے، شرک کی آیتیں پڑھتا ہے۔ وہ شرک کرنے والے کون لوگ ہیں؟ مشرکین کتنے طبقے کے تھے؟ قرآن کریم میں سب کا ذکر ہے کہ نہیں ذکر ہے؟ بتوں کی پرستش کرنے والے مشرکین کا بھی قرآن میں ذکر رد کیا گیا، ان کے اوپر عیسیٰ کی پوجا کرنے والوں کا بھی رد کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ ہے کہ نہیں؟ اولیاء کے سجدہ کرنے والوں کا رد کیا گیا کہ نہیں رد کیا گیا؟ سورج چاند ستاروں کی پوجا کرنے والے مشرکوں کا رد کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ سب پر رد کیا گیا۔ قبر، شجر، حجر کے پجاریوں پر بھی رد کیا گیا کہ نہیں رد کیا گیا؟ یہ سلفی مشن، سلفی منہج کا ایک بنیادی اصول ہے کہ توحید بیان ہو، شرک بیان ہو، اور شرک کرنے والوں پر رد کیا جائے، تردید کی جائے۔ بچاؤ کا راستہ اختیار کرنے سے سلفیت نہیں ہو جائے گی۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کیوں رد کیا جائے، کیوں مشرکین کے خلاف بات کی جائے، پھر ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، تو پھر اگر کچھ ہو جائے گا تو سلفیت بھی صحیح معنوں میں باقی نہیں رہے گی۔ یہ بچاؤ والا طریقہ سلفیت کا طریقہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے اسلاف کی پوری سیرت ہمارے سامنے ہے۔ نمبر 2، ایسے ہی آپ بدعت کی بات کو لے لیں۔ سنت بیان کرنا ہے تو سنت بیان کرنا کافی نہیں ہے، سنت کے مقابلے میں بدعت کی تردید کرنا، بدعت کی قلعی کھولنا، اس کی تردید کرنا بھی ضروری ہے، اور سارے اہل بدعت کو بے نقاب کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ سوچیں گے یہ کہاں سے لے کر کے آیا؟ یہ سلفی منہج کے اصولوں میں سے ہے۔ قرآن کی آیت ہمارے سامنے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہمارے سامنے، صرف اشارہ کروں گا میں اور پھر بات آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ وہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ صراط مستقیم پر چلنا، اس کی اتباع کر لینا کافی نہیں ہے، صراط مستقیم کے علاوہ دوسرے جو راستے ہیں اس کی اتباع نہیں کرنا ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ جہاں صراط مستقیم پر چلنا ضروری ہے، وہاں غیر صراط مستقیم کی اتباع کرنے سے بچنا بھی ضروری ہے، دوسروں کو بچانا بھی ضروری ہے۔ چلنے والوں کو غیر سنت پر، غیر کس پر؟ اس راستے پر جو نہیں چل رہے ہیں ان کو آگاہ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیے، اگر یہ کافی ہوتا کہ سنت پر چلو، سنت پر چلو، سنت پر چلو، تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بدعتوں کے راستے، انحراف کے راستے، ہوا پرستی کے راستے، عقل پرستی کے راستوں کی پیروی مت کرو۔ تو جہاں سنت کی اتباع کرنا ضروری ہے، وہیں اتباع سنت کے علاوہ جو بدعت اور دیگر راستے، سارے راستے سبل کہہ دیا گیا، ان سب کی اتباع سے بچنا اور دوسروں کو بچانا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ آیت کریمہ ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کو بھی نظر میں لائیں، وہ مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی نے لمبی وصیت فرمائی تھی۔ اس میں کیا فرمایا تھا اللہ کے نبی نے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ وإیاکم ومحدثات الامور۔ علیکم بسنتی کافی نہیں ہے کہ سنت پر چلتے رہو، سنت پر چلنا ہے، بدعات سے آگاہ رہنا ہے، دور رہنا ہے، اور لوگوں کو بدعات سے کیا کرنا ہے؟ دور کرنا ہے۔ بدعات کو بے نقاب کرنا ضروری ہے، اہل بدعات کو بے نقاب کرنا بھی ضروری ہے، اور ہمارے اسلاف چلتے رہے اسی راستے پر۔ تو یہ آیت کریمہ کا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور حدیث رسول کا علیکم وإیاکم یاد رکھنا، یہ دونوں پہلو یاد رکھنا۔ اب آپ جائیے تلاش کر کے دیکھیے، جتنے فرقے ہیں اسلام کے نام پر، ان کے یہاں کیا یہ اصول پایا جاتا ہے؟ کیا یہ اصول پایا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہی مسئلہ ہے کہ کیا وہ بدعات سے خالی ہیں، اور اگر بدعات سے خالی ہیں تو کیا بدعات سے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں؟ عقل پرستی سے آزاد ہیں؟ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اگر ایسے ہی ہوتا واقعی جیسے چاہیے، منہج سلف جیسے ہونا چاہیے، تو عقل کا استعمال کر کے، سنت کے مقابلے میں، قرآن کی آیت کریمہ کے مقابلے میں اپنی عقل کا، لاجک کا استعمال کر کے اللہ کے کلام کی آیات کا، اللہ کے کلام کی
میں اللہ کے کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار نہ کرتے، اس کی تعویل نہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں بڑے عظیم الشان معجزات انبیاء علیہ السلام کے بیان کیے گئے ہیں، ان معجزات کا بھی انکار نہیں کرتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے، آپ یاد رکھیں اور جانچ کر کے دیکھیں کہ یہ مسئلہ کہاں کہاں پایا جاتا ہے۔ آپ کے یہاں آپ کے جتنے فرقے پائے جاتے ہیں، ان فرقوں کے یہاں یہ نقطہ خاص طور پر دیکھنے اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ان کے یہاں اگر امر بالمعروف ہے تو نہی عن المنکر بھی ہے یا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں 6 اصولوں میں سے ایک اصول ہے امر بالمعروف، لیکن نہی عن المنکر نہیں کرنا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آؤ، زکوٰۃ دینے کے لیے آؤ، نوافل پڑھنے کے لیے آؤ، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آؤ، صدقہ زکوٰۃ خیرات کرنے کے لیے آؤ، ذکر کرنے کے لیے آؤ، لیکن شراب چھوڑ دینا ضروری ہے، نشہ چھوڑ دینا ضروری ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دینا ضروری ہے، منکرات سے آگاہ کرنا نہیں ہے آپ کو۔ اگر آپ منکرات سے آگاہ کریں گے، یہ نہیں کرنا تو نفرت کرے گا، پھر آپ کی بات نہیں سنے گا۔ میرے بھائیوں، جہاں امر بالمعروف ہے وہاں نہی عن المنکر بھی ضروری ہے۔ صرف اتباع ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف سے آگاہ رہنا بھی، آگاہ کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری۔ بہت بنیادی مسئلہ ہے، آپ یاد رکھیں اس بات کو، اور یہ جا کر کے چیک کریں۔ مسئلہ مصلحتوں کے نام پر دین کا اصولوں کا کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہم سوچیں ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا اس لیے جانے دو، ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا اس لیے جانے دو۔ ایسا اپنی مرضی سے ہم نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کا دین ہے، جس پر اللہ کا کلام اترا، نبی کی سنت اتری اور اسے دنیا میں بڑھتا گیا صحابہ کرام اور تابعین کے ہاں، اسی راستے کو اسی طرح دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم آزاد نہیں کہ اپنی طرف سے جس کو چاہے مصلحت بنا لیں، جس کو چاہے حکمت بنا لیں۔ اور میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ بہت سارے مقدس الفاظ کو غلط استعمال کر کے بدنام کر دیا گیا۔ جہاد کا لفظ ہے، اسے غلط بدنام کر دیا گیا، مصلحت کے لفظ کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تشدد کے لفظ کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے، رواداری کے لفظ کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے، ٹولرنس کے لفظ کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے، یہ غلط استعمال کیا جا رہا ہے، حکمت کے لفظ کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان سب کے میرے بھائیوں صحیح مدلول اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت سے طے کیے جائیں گے۔ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں؟ اس لیے منمانی کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جناب علی، اس کے بعد ایک اور بات کہہ کر کے میں بات ختم کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے سلفی منہج کے اندر عقل کا استعمال بطور مددگار اور معاون کرنا ہے۔ اس کی مدد سے اللہ کے کلام کی آیات کو، نبی کی سنت کو اور دین کے سورسز کو پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ سمجھ میں آ جائیں تو الحمدللہ، اور اگر سمجھ میں نہ آئیں تو اس کو نہیں چھوڑنا ہے، اس کو نہیں ٹھکرانا ہے، اپنی عقل کو کوسنا ہے، اس کو خطا کار ٹھہرا دینا ہے۔ معنی کیا ہے؟ عقل شریعت پر حاکم نہیں ہے، بلکہ عقل محکوم ہے، حاکم اللہ کی کتاب ہے، حاکم نبی کی سنت ہے، حاکم سلف کا طریقہ ہے۔ اگر یہ ہماری عقلوں میں بیٹھ جائے، سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ، اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو اس کے ساتھ کوئی غلط رویہ، کوئی دوسرا رویہ سوائے قبول کے، سوائے استسلام کے، سوائے تسلیم کے، سوائے انقیاد کے، سوائے تابعداری کے، سوائے گلے لگانے کے، سوائے محبت کرنے کے، سوائے برتنے کے کوئی ری ایکشن آپ نہیں کر سکتے۔ اپنی عقل کو غلط ٹھہراؤ، اپنی عقل کو متہم کرو کہ تمہاری عقل، ہماری عقل غلط چل رہی ہے۔ یہ سلفی منہج کا ایک بہت بنیادی اصول ہے، اور میں اگر کہوں تو یہ کہہ دوں میرے بھائیوں کہ یہ مطلب سارے انحرافات کی جڑ ہے، سارے انحرافات کی کیا ہے؟ یہ جڑ ہے، اور بلکہ یہی ابلیسیت کی شروعات بھی ہے۔ یہی کیا ہے؟ یعنی حکم الہی کے سامنے عقل کا، حکم رسول کے سامنے عقل کا حوالہ، سلف کے راہ کے سامنے عقل کا حوالہ۔ قرآن ہے ٹھیک ہے، سنت ہے ٹھیک ہے، سلف کا طریقہ ہے ٹھیک ہے، لیکن ہماری عقل میں سمجھ میں نہیں آتا،
یہ آیت کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، اس حدیث کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، یہ معجزہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت سمجھ میں نہیں آتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سمجھ میں نہیں آتا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی فلاں حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ جب نہیں سمجھ میں آتی ہے تو کیسے مان لوں؟ اس لیے نہیں مانتا، چھوڑ دیتا ہوں۔ انکار، رد، یہ بہت خطرناک فتنہ ہے پوری امت کا، بلکہ تاریخ کا، میرے بھائیوں، پوری انسانی تاریخ کا، اسلامی تاریخ نہیں، انسانی تاریخ کا سب سے بدترین فتنہ کیا ہے؟ حکم الہی کے سامنے اپنی عقل کو لانا اور عقل کی بنیاد پر حکم الہی کو ٹھکرا دینا۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو اس امت کے اندر بھی بہت زیادہ چلتا رہا۔ اور سب سے پہلے یہ گندگی کس نے کی تھی؟ یہ بات کس نے کی تھی حکم الہی کے سامنے؟ ابلیس نے۔ سب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا حکم دیا، سجدہ کرنے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیا بات ہے بھائی؟ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کیا بات ہے؟ حکم دے دیا میں نے سجدہ کرنے کا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ سجدہ کرنے کا حکم تو اللہ فرشتوں کا تھا، مجھے تو حکم ہی نہیں تھا آپ کا، مجھے حکم ہوتا تو میں بھی کرتا، یہ نہیں کہا اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے حکم نہیں تھا، بلکہ اس نے کہا میں اس سے افضل اور بہتر ہوں، میں آدم سے کیا ہوں؟ بہتر ہوں۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں آگ سے اس سے بہتر ہوں، اس لیے میں اس کا سجدہ نہیں کر سکتا۔ اب حکم الہی کے سامنے اپنی عقل کو پیش کرنے والا کام سب سے پہلے کس نے کیا؟ ابلیس لعین نے کیا۔ اب یہ فتنہ اتنا خطرناک چل پڑا کہ اب بہت سارے لوگوں نے اس فتنے میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، پیر ڈال دیا، قلم چلا دیا اور انحراف کا شکار ہو گئے۔ اور مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا تاریخ کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر عبرت ہے، نصیحت ہے۔ امام ابن خلکان نے اپنی تاریخ کی کتاب وفیات الاعیان کے اندر نقل کیا ہے، اور بھی مورخین نے نقل کیا ہوگا، لیکن یہ واقعہ وفیات الاعیان کے اندر موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ عقل پرستی کی بات چل رہی ہے، رائے، عقل، قیاس سب ملتے جلتے الفاظ ہیں، اس لیے یہ واقعہ یاد آ گیا۔ تو ابن خلکان نے واقعہ نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے ہی دوسرے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کی تاریخ پیدائش غالباً 80 ہے، دونوں کی تاریخ وفات میں تھوڑا سا فرق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 150 میں ہوئی اور امام جعفر صادق کی وفات 148 میں یا 49 میں ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی دونوں بالکل معاصر ہیں، عمر ملتی جلتی ہے۔ ابن شبرمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوستوں میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے دوست امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں امام جعفر صادق کے پاس آئے۔ عقل پرستی کی بات کر رہا ہوں میں، کہ عقل حاکم نہیں ہو سکتی شریعت پر، عقل محکوم ہے۔ اگر دین و شریعت عقل میں فٹ ہو جائیں تو الحمدللہ، اور نہ فٹ ہو تو ہماری عقل غلط، ہماری عقل باطل، ہماری عقل ناقابل اعتبار، اسے فرسودہ قرار دیا جائے گا، اسے مسترد کر دیا جائے گا۔ اللہ کا کلام، نبی کے فرمان، آنکھ بند کر کے عقل میں آئے نہ آئے اسے مان لینا، تسلیم کر لینا ضروری ہوگا۔ یہ بات سمجھنے کے لیے یہ بات میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی عبرت بھی اس کے اندر ہوگی، آپ نے سنا بھی ہوگا تب بھی آپ سنیں۔ کیا ہوا؟ ابن شبرمہ، ابو حنیفہ دونوں اکٹھا ہو گئے، ساتھ میں امام جعفر صادق کے پاس آئے، پہنچے تو انہوں نے امام جعفر صادق کے سامنے امام ابو حنیفہ کا تعارف کرایا، انٹروڈکشن، اور کہنے لگے یہ نعمان بن ثابت ہیں، ابو حنیفہ ان کا نام ہے، صاحب علم و فقہ، فقہ والے ہیں، علم والی شخصیت ہے، فقہ والی شخصیت ہے۔ تو یہ نام سنتے ہی امام جعفر صادق نے کہا لعلہ هو الذی یقیس الدین برأیہ، شاید یہی ہے کیا ابو حنیفہ جو دین کو اپنی عقل پر پرکھتے ہیں۔ یہ امام جعفر صادق کا سچا واقعہ ہے،
ابن خلکان کے اندر تاریخ کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ عراق کے فقیہ اور عالم ہے اور یہ واقعی اپنی عقل سے اپنی رائے سے دین کا قیاس کرتے ہیں۔ یہ تو کہنے لگے کہ اتق اللہ لا تقس الدین برائیک، اللہ سے ڈرو، اللہ کے دین کو اپنی عقل سے مت قیاس کرو، اپنی رائے سے اپنی عقل سے دین کا قیاس مت کرو، یعنی دین کو مت پرکھو اپنی عقل کی بنیاد پر کہ دین عقل میں آئے گی تو ہی مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے، ایسا مت کرو۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، امام جعفر صادق نے یہ نہیں کہا ہے کہ اپنی عقل کا استعمال کر کے اور اس کی مدد سے دین کو مت سمجھو، یہ نہیں کہا، دین کو تو عقل کی مدد سے سمجھنا ہی ہے، اس لیے لعلکم تعقلون تتفکرون تتذکرون بار بار کہا گیا، تدبر کا حکم دیا گیا ہے کہ نہیں، غور کیوں نہیں کرتے، سمجھتے کیوں نہیں، فکر کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں، یہی عقل اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرمائی۔ بلکہ انہوں نے کیا کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اپنی عقل پر مت پرکھو، قیاس مت کرو اپنی عقل سے۔ اور اس کے بعد تھوڑا سا مزید آگے بڑھ کر کے کہا یہ بتاؤ کیا تم اپنے سر کو اپنے جسم پر قیاس کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں کر سکتا ہوں میں۔ اس کے بعد اور بہت ساری باتیں پورے واقعے کے اندر موجود ہیں، میں ان تمام باتوں کو چھوڑ کر کے ایک اخیر کا ایک نقطہ بیان کر دینا چاہتا ہوں اور اس سے یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ اچھا تم بہت زیادہ عقل کا استعمال کرتے ہو، دین کے اندر عقل کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہو، تو ایک سوال کا جواب دے دو۔ سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ کون سا کلمہ ہے جس کا پہلا حصہ کفر ہے اور اگلا حصہ ایمان ہے؟ آپ لوگ بھی عقل کا استعمال کریں لیکن سمجھنے کے لیے استعمال کریں، قیاس مت کرنا، اپنی عقل کا استعمال کریں سمجھنے کے لیے، وہ آیتیں حدیثیں ڈھونڈو۔ کون سا وہ کلمہ ہے جس کا اولہ کفر، پہلا حصہ کفر ہے، وہ آخرہ ایمان، اور آخری حصہ ایمان ہے؟ بتاؤ بھائی۔ ابو حنیفہ صاحب سے کہا کہ بھائی بتائیے، آپ جانتے ہیں بہت عقل کا استعمال کرتے ہیں تو لگائیے عقل اپنی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ اچھی بات ہے، یہ بہت پیارا جواب تھا یہ لا ادری والا، کاش آج کل لوگ لا ادری والا جواب دیتے، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ علماء تو لا ادری کہہ دیں گے لیکن جو جہلا ہیں اور علم کے منصب پر زبردستی فائز ہونے کی اور میڈیا کے اسٹیج سے شہرت کے راستے سے آنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کبھی لا ادری کہنا اپنے لیے روا نہیں سمجھتے۔ کیوں معلوم آپ کو؟ ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، کریز ختم ہو جائے گا، مقبولیت ختم ہو جائے گی، پاپولرٹی متاثر ہو جائے گی، اس لیے وہ کبھی لا ادری کہنا گوارا نہیں کرتے۔ امام حنیفہ کہنے لگے نہیں مجھے نہیں معلوم ہے، کہنے لگے لا الہ الا اللہ تو ہے، یہ لا الہ الا اللہ اگر بندے نے کہا لا الہ ثم امسک، رک گیا، تو کیا ہوگا بھائی؟ کفر ہے کہ نہیں کفر ہے؟ اگر کوئی کہ لا الہ معبود ہے ہی نہیں کوئی تو کیا ہو جائے گا؟ یہ جملہ کفر ہو جائے گا۔ الا اللہ کہے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ایمان ہو جائے گا۔ خیر، امام حنیفہ رحمۃ اللہ سے اگلا سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے، بہت عقل کا استعمال کرتے ہیں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عقل پرستی سلفی منہج کے سراسر خلاف ہے اور یہ بڑی خطرناکیوں کا ذریعہ ہے، اور بہت ساری مثالیں، اس کا یہ موقع نہیں ہے۔ کیا کہا یہ بتائیے کہ نماز کا درجہ اونچا ہے یا روزے کا؟ آپ لوگ بھی غور کریں، کوئی بات نہیں، اسلام میں نماز کا مقام اونچا ہے یا روزے کا مقام اونچا ہے؟ بھئی کوئی بھی آدمی اتنی بات تو جانتا ہے کہ نماز کا مقام اونچا ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی کہا نہیں نماز کا مقام اونچا ہے، روزے کا بھی، روزہ بھی رکن ہے دین اسلام کا، لیکن روزہ کا درجہ بعد میں ہے، سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز۔ تو اچھا ٹھیک ہے، نماز کا درجہ اونچا ہے، روزے کا درجہ اس کے بعد ہے، تو یہ بتاؤ کہ ایک ماہواری والی عورت جب اس کا روزہ چھوٹ جاتا ہے، جب اس کی نماز چھوٹ جاتی ہے نا، اگر روزہ چھوٹ جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کی قضا کرنا پڑے گا تمہیں، اور نماز چھوٹتی ہے تو قضا بھی معاف کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اگر نماز کا درجہ اونچا ہے تو اس کی قضا کیوں معاف کروا دیا؟ زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس کو بعد میں قضا کرنے کے لیے کہنا چاہیے، اور اس کے مقابلے میں روزے کا درجہ کم ہے تو اس کے لیے قضا چھوڑ دیتے تو کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے کہ روزے کی قضا کرنی ہے، نماز کی قضا نہیں کرنی، نماز معاف ہے، اس وقت بھی نہیں پڑھنا ہے، بعد میں بھی نہیں پڑھنا ہے، لیکن روزہ ابھی تو نہیں رکھنا ہے، بعد میں رکھنا ہے۔ لگاؤ عقل اپنی عقل لگاؤ شریعت کے اندر، اگر لگانا چاہتے ہو، بہت قیاس کرتے ہو تو بتاؤ کہ پھر کیوں
نماز جس کا درجہ اونچا ہے اسے قضا کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، اور روزہ جس کا درجہ بعد میں ہے اس کو قضا کرنے کے لیے کہا گیا۔ عقل میں کچھ راستہ بنے گا اس کا؟ کوئی عقل بتا سکتی ہے اس کی وجہ؟ کوئی عقل نہیں بتا سکتی سوائے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم، نبی کا فرمان ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ اور یہی بات ام المؤمنین عائشہ نے کہا تھا۔ ام المؤمنین عائشہ کی خادمہ نے یہ سوال کر لیا تھا کہ کیا بات ہے کہ ہمارے جب روزے چھوٹ جاتے ہیں مہینے کے ایام میں خون کی جاری ہونے کے ٹائم پر تو ہم روزے کی قضا تو کرتی ہیں، نماز کی قضا نہیں کرتی، اس کے پیچھے کیا منطق، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو فوراً ناراض ہو گئی، کہنے لگی کیا تم حروریہ ہو؟ کیا تم حروریہ اور خارجیت والی دماغ کہاں سے لے آئے؟ کیوں والا دماغ کہاں سے لے کر کے آئے؟ کیوں قضا کرتے ہیں، کیوں قضا نہیں کرتے نماز کی؟ کیا تم حروریہ ہو؟ ہر جگہ عقل کا استعمال کرتے ہیں وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حروریہ تو نہیں ہوں، لست بحروریہ ولکنی اسأل، حروریہ نہیں، بس پوچھ رہی ہوں، جواب جاننا چاہتی ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اماں عائشہ نے فرمایا بس اتنی سی بات جان لو، ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے اور ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا تھا، ہمیں روزے کی قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا، نماز کی قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا، اور بس۔ تو عقل پر شریعت کو نہیں پرکھا جا سکتا۔ اچھا، ایک نیگیٹو سوال بھی آپ سن لیں۔ امام جعفر صادق نے ابو حنیفہ سے کہا، فقیہ العراق سے کہا، امام اہل الرائے سے کیا کہا؟ یہ بتائیے کہ اسلام کے اندر قتل کرنا بڑا جرم ہے یا زنا کرنا بڑا جرم ہے؟ بڑا گناہ کون سا ہے؟ بڑا خطرناک، بڑا مطلب سنگین گناہ کون سا ہے؟ قتل کرنا یا زنا کرنا؟ بھئی بولو، بولیے، آپ بھی بولیے کہ قتل، دونوں گناہ کبیرہ ہے تو سب جانتے ہیں، لیکن قتل کا جرم بڑا ہے، سنگین ہے، یا زناکاری کرنے کا؟ کس کا؟ قتل کا۔ امام ابو حنیفہ نے بھی قتل کا ہی جواب دیا تھا کہ قتل کرنے کا جرم جو ہے وہ بڑا ہے، کیونکہ اس میں جان ہی چلی جاتی ہے بھائی، ہے کہ نہیں؟ اور یہاں عزت جاتی ہے تو اس کے بعد بہت سارے احکام ہیں، اس کے بعد نکاح ہو سکتا ہے اور آگے زندگی بسر ہو سکتی ہے، لیکن یہاں تو جان چلی گئی۔ سمجھ رہے؟ اب امام جعفر صادق نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے امام صاحب، آپ نے جواب تو ٹھیک ہے دے دیا، لیکن یہ بتائیے کہ آپ عقل کا استعمال بہت کرتے ہیں، تو جواب دیجئے کہ پھر اگر قتل کا درجہ بڑا ہے، قتل زیادہ خطرناک گناہ ہے، تو قتل ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہ لگتے ہیں؟ قتل ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہ لگتے ہیں شریعت کے اندر؟ کتنے گواہ؟ 2 گواہ لگتے ہیں۔ اور زنا ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ، اور وہ بھی گواہ کیسے؟ ہاں، کوئی اس میں ڈاؤٹ ووٹ نہیں چلے گا، آنکھوں دیکھا، یوں دیکھا ہوا ہو، ایک دم کھلی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اور حدیث میں بڑی تعبیر بیان کی گئی اس کی کہ کیسے دیکھا ہو، ایگزیکٹ بتلانے کے لیے مثالیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے دیکھا ہو، 4 عینی گواہ، اور اگر 3 ہی ہوئے تب کیا ہوگا بھائی؟ ثابت ہوگا؟ ثابت نہیں ہوگا، ان 3 پر کوڑے لگیں گے 80-80، تہمت لگانے والے مانے جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ 4 ملے لیکن ایک کہتا ہے کہ شک شبہ ہے، کچھ ایسا ویسا ہے، کوڑے لگیں گے اس کے اوپر، تہمت لگانے والا مانا جائے گا۔ تو اگر قتل کا گناہ بڑا ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے 2 ہی گواہ کیوں مانگا؟ زنا اس سے کمتر ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ کیوں مانگا؟ لگاؤ اپنی عقل امام صاحب، اپنی عقل کا استعمال کیجئے۔ آپ اگر بہت زیادہ دین کے معاملے میں عقل کا استعمال کرتے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، تو دین کو قیاس نہیں کر سکتے، عقل سے پرکھ نہیں سکتے، اس کی مدد سے دین کو سمجھنا ضرور ہے، لیکن اسی بنیاد پر فٹ ہوا تو مانے، فٹ نہ ہوا تو نہ مانے، اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ اور آؤ جاؤ فرقوں کا جائزہ لے کر کے دیکھو، فرقوں کا جائزہ لے کر کے دیکھو، تفہیم القرآن اٹھا کر کے دیکھ لو، زیادہ اگر دور نہ جانا چاہیں تو سورہ فاتحہ اٹھا کر کے دیکھ لو، سورہ فاتحہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن الرحیم، دونوں کا مادہ، دونوں کا روٹ رحمت ہے، لیکن دونوں کا معنی الگ الگ ہے۔ دونوں کا معنی کیا ہے؟ الگ الگ۔ کیا زبردستی ریپیٹ کر دیا گیا دونوں الفاظ کو؟ دونوں کا معنی الگ الگ ہے۔ رحیم الگ معنی پر دلالت کرتا ہے، رحمان الگ معنی پر دلالت کرتا ہے۔ وہ رحمانیت ہے جو بالکل انسانیت اور بشریت اور مخلوقات کے جڑوں میں گھسی ہوئی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور رحیمیت اللہ کی ایمان والے بندوں کے لیے ہے، مومنین کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن تفہیم القرآن اٹھا کر کے دیکھو، عقل کا استعمال
عقل کا استعمال. اور میں اس لیے بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں نے کچھ بزرگوں کی ایک بات سنی کہ امام مولانا مودودی کے خلاف بڑی بڑی تنقیدیں کی جا رہی ہیں, نادانی کا کام کیا جا رہا ہے, ڈاکٹر اسرار کے خلاف زبان درازی کی جا رہی ہے, بیوقوفی کا کام کیا جا رہا ہے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ دیکھو غیرت ٹھیک ہے, لیکن غیرت کا اصول و ضابطہ بھی ہے. قرآن کے خلاف, قرآن کے لیے غیرت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, سنت کے لیے غیرت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, اللہ کا حق, اللہ کے حق سے بھی بڑھ کر کے کیا کسی کا حق ہے جس کے لیے ایک مومن کو, ایک مسلمان کو غیرت کرنی چاہیے؟ بتائیے. اب الرحمن الرحیم کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھنا تفہیم القرآن کے اندر مولانا مودودی نے کیا لکھا اس کی تفسیر میں. انہوں نے لکھا الرحمن الرحیم ایسے ہی ہیں. کیسے ہیں؟ ایسے ہی ہیں جیسے کوئی کسی کا گورا پن بیان کرنا چاہتا ہو کہ بڑا گورا ہے. کیا ہے؟ بڑا گورا ہے. تو اگر کہے کہ فلاں بڑا گورا ہے, تو اگر وہ بہت زیادہ گورا ہو تو اس کے لیے ایک لفظ اور بڑھا کر کے کہہ دے گورا چٹا ہے. ایسے ہی ہے الرحمن الرحیم. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ بھائی قرآن کی آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, اس کی تفسیر اللہ کے نبی کی حدیث میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی تفسیر نبی کے صحابہ کے یہاں بیان کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی ہے؟ رحمان کا معنی اللہ کے نبی نے قرآن میں, اللہ کے نبی نے, صحابہ نے بیان کیا کہ نہیں کیا ہے؟ رحیم کا معنی قرآن میں, سنت میں, صحابہ کے یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ دیکھنا چاہیے تھا کہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا؟ کیوں نہیں دیکھا؟ اپنی عقل کا استعمال کر کے کیوں کہا کہ بالکل یہ ایسے ہے جو کسی کا گورا پن بیان کرنا چاہتا ہو, زیادہ گورا پن, تو گورا کے ساتھ ایک لفظ اور بڑھا کر کے گورا چٹا کہہ دے. ایسے ہی قرآن کریم کا الرحمن الرحیم. کوئی کسی کا لمبا قد بیان کرنا چاہتا ہو کہ وہ لمبا قد والا ہے, تو اگر اس کے لیے اگر وہ ایک لفظ استعمال کرے لمبا ہے اور اسے لگے کہ اس سے اس کا حق ادا نہیں ہوگا, کافی لمبا ہے, تو لمبا کے ساتھ تڑنگا کا لفظ بھی استعمال کر دے کہ فلاں بڑا لمبا تڑنگا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا کلام الرحمن الرحیم ہے. بھائی قبول ہے آپ کو یہ تفسیر؟ کیا قرآن کریم یہی مولانا مودودی صاحب کی تفسیر جو عقل والی ہے کہ بس یہ الرحمن الرحیم ایسے ہی ہے جیسے گورا چٹا ہے, جیسے کالا کلوٹا ہے, جیسے لمبا تڑنگا, کیا اسی معنی میں یہ الرحمن الرحیم؟ استغفر اللہ. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ ہاں, اب یہ ایک مثال ہے. ایسی مثالیں 10 20 50 جتنا آپ چاہیں اتنا آپ تلاش کر لیں, لیکن شرط یہ ہے کہ جب سلف کے منہج پر چل کر کے آپ پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا. ورنہ لوگ 30 40 سال وہی پڑھتے رہتے, تلاوت کرتے رہتے ہیں, لیکن آنکھوں پر جب عقیدت کی چادر چڑھی رہتی ہے تو وہ سارا کا سارا کالا گورا دکھائی دیتا ہے, چٹا بھی دکھائی دیتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ حق کہاں ہے, باطل کہاں ہے. تو یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے, یاد رکھو. اور ہم نے صرف آپ کے سامنے اشارہ کیا ہے بس. ایسی مثالیں ایک دو نہیں ہیں, 200 مثالیں, 10 20 مثالیں آپ کو ابھی یوں بیان کی جا سکتی ہیں. قرآن کریم کی آیتوں کے ساتھ ایسا کھلواڑ آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اترتا ہے. کہتے ہیں یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش سے اتر جائے. عجیب بات ہے. آپ کی عقل پر شریعت قرآن کریم کو مانا جائے گا یا اللہ کے کلام کو نبی کی سنت کے مطابق مانا جائے گا؟ کہتے ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اللہ کی ذات کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش سے اتر جائے یا اللہ تعالیٰ اترے. یہ ممکن ہی نہیں ہے سرے سے. کیوں ممکن نہیں ہے بھائی؟ اسی لیے نا کہ آپ نے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ویسے ہی ناقص سمجھا ہے جیسے ہم لوگ ہیں. اگر ایسا نہ سمجھتے تو یہ بات بولتے. اللہ کی شان ہے, وہ جیسے اترنا چاہے گا اترے گا. ہم یہاں بیٹھے ہیں تو وہاں نہیں ہیں, وہاں رہیں گے تو یہاں نہیں رہیں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بات ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی شان جیسی ہے ویسی وہ اترے گا. ہم کو یہ کہنے کا حق کس نے دیا اپنی عقل کا استعمال کر کے کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. اور اس کے بعد بہرحال بہت ساری باتیں ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ بات ختم ہے نا بہت لمبی کی جائے, اور ویسے بھی بات لمبی ہو گئی. میں بہت زیادہ اس کے لیے معذرت بھی چاہتا ہوں. اور بہت ساری باتیں حقیقت میں بہت ساری باتیں ہیں. یہ مشکل کام ہے کہ اگر کچھ اہم اصول بھی بیان کرنے ہوں تب بھی اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے. اور اگر مثالوں میں, حوالوں میں, دلائل میں چلے جائیں اور مطلب موجودہ حالات میں تطبیق اگر کرنے کی کوشش کی جائے تو واقعی بہت زیادہ وقت درکار ہے.
میں صرف اور صرف میرے بھائیوں اس پروگرام سے جو ہمارے ذمہ داران نے احباب نے مرتب کیا ہے یہاں پر ایک پیغام صرف دینا آپ کو مقصد ہے کہ آپ اجالے میں آئیے، اندھیرے سے نکلیے، آپ کسی سے بھی رابطہ رکھتے ہوں، تعلق رکھتے ہوں، اللہ واسطے آپ سب سے زیادہ تعصب، جانبداری، طرفداری اس اصل راستے کے لیے رکھیں جو اصل راستہ جنت تک لے جانے کا راستہ ہے، اور وہ راستہ سلف کا راستہ ہے جس پر چل کر کے وہ دنیا سے جا چکے، اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت کا اعلان کیا جا چکا، اور آنے والی نسلوں کے لیے ان کو آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو کچھ کہا ہے اس میں جو کچھ درست ہے، صحیح ہے، وہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو کچھ غلط ہے یا اس کے اندر چوک ہے یا غفلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ وہ میری طرف سے، شیطان کی طرف سے ہے، میں اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سلف کا منہج اور اس کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی اور لوگوں تک حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔